بچوں کو اٹھا کے 9 مولود بچوں کو لے جاتی، 2-3 سال دودھ پلاتی، بچہ واپس کرتی، ماں باپ سے پیسے لیتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو دودھ پلا رہی تھی ان کی عمر تھی 30 برس۔ 60 سالوں کے بعد جب ان کی عمر ہوئی 90 سال، وہ مدینہ منورہ آئی ہیں اور صحابیہ بنی ہیں۔ ان کے خامد حارث، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، واپس چلی گئی طائف۔ ویسے وہ حضور کے پاس آتی رہتی تھی۔ جب حضور کا نکاح مبارک ہوا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا اس وقت بھی حلیمہ سعدیہ آئی تھی اور حضور نے انہیں بکریوں اور اونٹوں کے تحفے دے کے بھیجا۔ مدینہ منورہ میں تشریف لائی، اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کی عمر 90 سال تھی، صحابیہ بنی ہیں، واپس چلی گئی، دوبارہ مدینہ منورہ آئی، حضور کا وصال پاک ہو چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت تھا، انہوں نے حضور کی رضائی والدہ کو مدینہ منورہ میں روک لیا۔ ان کا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، مدینہ شریف رہے، اور یہاں انہوں نے گھر بنا کے دیے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو مدینہ شریف میں گھر بنا کے دیے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حلیمہ سعدیہ ابھی موجود تھی۔ حضور کی جو رضائی والد ہیں حضرت حلیمہ، ان کا وصال 100 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور نماز جنازہ حضرت فاروق اعظم ان کا دور خلافت تھا، اور قبر جنت البقیع میں ہے۔ اللہ آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک کی طرف جائے نا تو پہلے بائیں ہاتھ تھوڑے فاصلے پر ایک اینٹ کی چار دیواری بھی بنی ہوئی ہے، وہاں آپ کا روضہ مبارکہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا روضہ۔ تھوڑے فاصلے پہ حضرت ابو سعید خدری کی بھی قبر ہے، روضہ مبارکہ ہے، اس کی وہ بھی چار دیواری میں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہے۔ چونکہ آخری عمر حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی رضائی والدہ، آخری عمر چونکہ انہوں نے مدینہ شریف گزاری ہے، اس لیے جوان صحابہ کرام آتے حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں بیٹھتے اور عرض کرتے، مائی صاحبہ ہم نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا، آپ نے اس عمر میں ہمارے محبوب کی خدمت کی ہے، ذرا یہ تو سنائیں کہ بچپن کی اس عمر میں ہمارے محبوب کی ادائیں کیا تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی تھی، صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے۔ مدینہ منورہ میں روز محفل میلاد ہوتے تھے، کسی محفل میلاد کو ایسا خطیب بھی ملے گا جیسا صحابہ کو ملا ہے۔ بیان کون کر رہی ہے؟ وہ کسی کتاب سے پڑھ کے میلاد نہیں سنا رہی، وہ آپ بیتی سنا رہی ہے۔ میرے گھر میں یہ واقعہ، ایک صحابی پوچھتے ہیں، مائی صاحبہ جو دائیاں پیسے لے کے دودھ پلاتی تھیں کیا وہ بچوں سے پیار بھی کرتی تھی؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہیں، وہ پیار نہیں کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بچہ اپنا نہیں، بچہ غیر ہے۔ لوگ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں سے نہیں۔ اور دوسرا سبب یہ تھا کہ ان دائیوں کو پتا تھا 2 سالوں بعد 3 سالوں بعد بچہ واپس کرنا ہے، پیار ہو گیا تو واپس کیسے کرے گی؟ جو چیز پیاری لگے اسے اپنے آپ سے دور کرنا مشکل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے پیاری چیز کو دور کرتے ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے یہ میں تمہیں دوسری دائیوں کی بات سنا رہی ہوں، میرا حال تو یہ تھا، میں جب اس حجرے میں داخل ہوئی جس میں اللہ کے رسول اپنی والدہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، میں نے جا کے چہرے سے چادر ہٹائی، میری پہلی نظر پڑی حضور کے چہرے پر، مجھے حضور سے پیار ہو۔ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ اسے حضور کی زیارت کا دعویٰ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں یوں لگا ننھی ننھی مٹھیوں میں حضور نے میرا دل قابو کر لیا، اتنا سونا بچہ۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے آگے بڑھ کے حضور کو اٹھایا، چوما، دروازے پہ ان کے خامد حارث کھڑے تھے، حضرت حلیمہ دوڑ کے گئی، جا کے اپنے خامد کو زیارت کرائی، حارث دیکھو کتنا سونا بچہ ہے، تم نے آج تک زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہے؟ حارث کہنے لگے نہیں حلیمہ، میں نے زندگی میں اتنا صاحب جمال نہیں دیکھا۔
زندگی میں اتنا صاحب جمال نہیں دیکھا. حلیمہ کہتی ہیں میں نے بھی آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا. ادھر حلیمہ کبریا سے صدا آ رہی ہوگی اے حلیمہ تو اتنا سونا کیسے دیکھتی؟ بنانے والے نے آج تک اتنا سونا بنایا ہی نہیں. تو دیکھتی تو تب اگر اس نے کوئی اور بھی ایسا حسین بنایا ہوتا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور سفیان بن حارث بن عبد المطلب انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو نعت لکھی نبی کان یجل شک انا بما یوحى الیہ وما یقول فلم نرى مثله فی الناس حیا ولیس له من الموت عدیل. اس کا ترجمہ کیا ہے گھوڑے کے تاجدار نے کوئی مثل نہیں ڈھونڈی, کوئی مثل نہیں ڈھونڈی. چپ کر مہر علی یہ تھے جاری ہو. حلیمہ فرماتی ہے مجھے تو پہلی نظر میں ہی حضور سے پیار ہو گیا. اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا. یہیں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ جن شانوں کے ساتھ حضور آئے ہیں شانوں کے ساتھ کوئی نہیں دنیا میں آیا. اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں تاکہ دنیا کو دعوت دیں آؤ اس ہستی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ جن کے ساتھ تمہاری نجات وابستہ ہے.